الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.59 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 59 لیسن، اور اس کا تھیم ہے آیت نمبر 54۔ ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں: ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ وَإِذْ، وا یعنی اور، از یعنی جب، اور اس کا روٹ ورڈ الف دال سے ہے، انگلش میں اینڈ وین۔ قولا روٹ ورڈ رکھتا ہے قاف واو لام سے، معنی کہا، سیڈ۔ موسیٰ روٹ ورڈ میم واو سین سے ہے، معنی موسیٰ کے ہیں، انگلش میں موزس۔ لقومہ روٹ ورڈ قاف واو میم سے، معنی ان کی قوم سے، انگلش میں ٹو ہز پیپل۔ یا قومی روٹ ورڈ قاف واو میم سے، معنی اے قوم، او مائی پیپل۔ انکم روٹ ورڈ الف نون نون سے ہے، معنی بے شک تم، انگلش میں انڈیڈ یو۔ ظلمتم وا لام میم سے روٹ ورڈ ہے، تم نے ظلم کیا، یو ہیو رانگڈ۔ انفسکم نون فا سین سے روٹ ورڈ ہے، معنی تمہارے نفسوں پر، یور سیلفس۔ بِاتِّخَاذِکُم روٹ ورڈ الف خا زال سے ہے، تم نے بنایا، بائی یور ٹیکنگ۔ العجل عین جیم لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی بچڑا، کاف۔ فتوبو روٹ ورڈ تا واو با سے، معنی سو تم رجوع کرو، سو ٹرن ان ریپینٹنس۔ الا روٹ ورڈ الف لام یا سے، معنی طرف، انگلش میں ٹو۔ بارئکم با را الف سے روٹ ورڈ ہے، تم کو پیدا کرنے والا، یور لاٹ۔ فاقتلوا روٹ ورڈ قاف تا لام سے، معنی ہے سو تم ہلاک کرو، اینڈ کل۔ انفسکم روٹ ورڈ نون فا سین سے ہے، معنی اپنی جانیں، یور سیلفس۔ ذالکم روٹ ورڈ دال لام کاف سے ہے، معنی یہ، انگلش میں دیٹ۔ خیرن خا یا را سے روٹ ورڈ ہے، معنی بہتر ہے، از بیٹر۔ لکم روٹ ورڈ ہے لام سے، معنی تمہارے لیے، فار یو۔ عند روٹ ورڈ عین نون دال سے ہے، معنی نزدیک، وتھ۔ بارئکم با را الف سے روٹ ورڈ ہے، معنی تمہارا رب، یور لارڈ۔ فتابہ روٹ ورڈ تا واو با سے ہے، معنی پس اس نے توبہ قبول کی، دین ہی ٹرن۔ علیکم روٹ ورڈ عین لام یا سے ہے، تمہاری، انگلش میں ٹورڈز یو۔ انہو الف نون نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی بے شک وہ، انڈیڈ ہی۔ ہوا روٹ ورڈ ہا واو سے، معنی وہ، انگلش میں ہی۔ التواب روٹ ورڈ تا واو با سے، معنی توبہ قبول کرنے والا، دا ریٹرننگ۔ الرحیم را ہا میم سے روٹ ورڈ ہے، معنی رحم کرنے والا، انگلش میں دا مرسیفل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے ان کی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم سو تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم پس اپنوں کو ہلاک کرو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے رب کے پاس، فتاب علیکم سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب کہا
موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے، اے قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر بچڑے کو معبود بنا کر، سو تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، پس اپنوں کو ہلاک کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے پاس، سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ And when Moses said to his people, Ya qawmi innakum zalamtum anfusakum, O my people, indeed you have wronged yourselves, bittakhazikum al-ijla, by making the calf your deity, fatubu ila bari'ikum, so turn in repentance to your Lord, faqtulu anfusakum, and kill yourselves, dhalikum khairul lakum, that is better for you, inda bari'ikum, before your Lord, fataba alaykum, then he turned towards you, innahu huwa at-tawwabur rahim, indeed he is the returning, the merciful. Complete translation bottom pe dekhein. And when Moses said to his people, O my people, indeed you have wronged yourselves by making the calf your deity, so turn in repentance to your Lord and kill yourselves, that is better for you, before your Lord. Then he turned towards you, indeed he is the returning, the merciful. تشریح کلمات دیکھیں یعنی انٹرپریٹیشن آف سم ورڈز۔ باری اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، روٹ ورڈ با را الف سے ہے، معنی خالق یعنی تخلیق کرنے والا۔ برآ بیماری سے صحت مند ہونا، اس کے روٹ ورڈ کے معنی ہیں بیماری سے صحت یاب ہونا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ لفظ باری کے ساتھ دو اور وصف ذکر ہوئے ہیں، یعنی قرآن میں سورہ حشر میں جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لفظ باری کے ساتھ اللہ کے دو نام اور بھی آئے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ ترجمہ، وہی اللہ ہی خالق، موجد اور صورت گر ہے جس کے لیے حسین ترین نام ہیں۔ خالق اور باری میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ پہلا ہے باری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خالص اللہ کے لیے ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہر چیز کے لیے نہیں بلکہ جاندار چیزوں کی خلقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نان لیونگ آرگنزمز کے کریشن کے لیے نہیں یوز ہوتا بلکہ لیونگ آرگنزمز کے کریشن کے لیے ہی، کریٹ کرنے والے کے لیے لفظ باری استعمال ہوتا ہے۔ مثال ہے باری الخلق و خالق السماوات، یعنی زندہ مخلوق تخلیق کرنے والا باری اور سماوات کو تخلیق کرنے والا خالق۔ اور دوسرا ڈفرنس ہے، یہ اس مقام پر بولا جاتا ہے جہاں ان دقیق رموز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو جن کا احاطہ صرف عالم الغیب ہی کر سکتا ہے، یعنی جو بہت ہی ان ڈیپتھ چیزیں ہیں، سیکریٹس ہیں، اور جن کی نالج صرف عالم الغیب ہی رکھتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر باری کے استعمال سے لطیف اشارہ ملتا ہے کہ جانور کو خدا بنانے والے کس قدر احمق ہیں، یعنی چونکہ یہ لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ سارے جانداروں کا تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی باری ہے، یعنی وہ بچڑے کی تخلیق کرنے والا، بچڑے کا خالق اللہ ہے۔ انہیں اپنے اس خالق کے حضور توبہ کرنی چاہیے جس نے انہیں احسن تقویم پر خلق فرمایا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے آگے جھکیں۔ اب دیکھتے ہیں تفسیر آیت۔ گوسالہ پرستی دین خدا سے ارتداد اور شرک باللہ ہے۔ گوسالہ پرستیاں نے گائے کی پوجا جو انہوں نے کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کی تھی، وہ دراصل خدا سے ڈائیورٹ ہونا ہے اور اللہ کی ذات میں شریک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور چونکہ شرک توحید کی اہانت اور عہد شکنی ہے، اس لیے اس کی سزا بھی جرم کی شدت کے مطابق ہے، یعنی اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرانا دراصل اس کی وحدانیت کو رد کرنا ہے، اہانت ہے، ہیوملیشن ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو عہد ہے اس کو توڑنا ہے، اس لیے اللہ نے بھی اس کی سزا بہت شدید مقرر کی، یعنی بت پرستوں کو اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل کرا دیا جائے۔ چونکہ ارتداد کی سزا ہے قتل، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے گائے کی پوجا کی
ان کو قتل کر دیں اور انہی کے رشتہ داروں کے ہاتھوں جنہوں نے گائے کی پوجا نہیں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں ان لوگوں کو حکم ملا کہ فتنہ گوسالہ سے بری ذمہ افراد گوسالہ پرستوں کو قتل کر دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگوں نے گائے کی پوجا کی تھی اور کچھ لوگوں نے گائے کی پوجا نہیں کی تھی۔ جو وحدانیت پر قائم رہے ان کو حکم ہوا کہ ان کو سزا دے جنہوں نے شرک کیا۔ تورات میں ہے قبیلہ بنی لاوی چونکہ اس بت کے سامنے نہیں جھکا تھا اس لیے اسے حکم ملا کہ وہ بت پرستوں کو قتل کر دے، چنانچہ انہوں نے اپنے ہی بت پرست رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبیلے تھے جن کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، ان میں سے یہ پرٹیکولر قبیلہ تھا جو بت پرستی نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ بت پرست رشتہ داروں کو قتل کریں۔ ذالکم خیر لکم، اس میں تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ ایک جسم یا امت سے کسی ناسور کو کاٹ کر جدا کرنے میں ہی اس جسم یا امت کی بھلائی مضمر ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو اگر پوائزنس ہو گیا تو وہ عضو، وہ آرگن نکال دیا جاتا ہے تاکہ زہر باقی کے جسم میں نہ پھیلے۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے احکامات، اس قسم کے قوانین بنائے ہیں تاکہ دوسرے انسانوں کو اس قسم کی گندگی اور گناہ سے بچایا جا سکے۔ تفسیر ابن کثیر کی ایک جھلک دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ سخت ترین سزا، اللہ نے سخت ترین سزا کیوں مقرر کی، کیا مقرر کی، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں ان کی توبہ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، چونکہ وہ لوگ شرمندہ ہوئے جنہوں نے گناہ کیا تھا، توبہ کی تھی، تو اللہ نے کس شرط پر ان کی توبہ قبول کی وہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ انہوں نے بچڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں کو گھیر لیا، چونکہ وہ مصر کی قوم کا دیکھا دیکھی بچڑے کی پوجا کے عادی ہو گئے تھے اور بچڑا ان کے دلوں میں بس گیا تھا، اس سبب سے انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی کاؤنسلنگ کی، ان کو ریئلائز کرنے لگایا کہ انہوں نے کس قدر بڑا گناہ کیا، تب وہ ہوش میں آئے، سمجھے اور شرمندہ ہوئے اور اپنے گمراہی کا یقین کر کے توبہ و استغفار کرنے لگے، یعنی اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو، چونکہ انہوں نے شرک عظیم کیا تھا، گناہ عظیم کیا تھا۔ اللہ نے استغفار ان کی قبول کی، توبہ قبول کی، لیکن شرط یہ رکھی کہ گناہ گاروں کو قتل کیا جائے، یعنی ایز پر شریعہ لا۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے توبہ کرو بتلا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور تم پوجو غیروں کی۔ یعنی آیت میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم توبہ کرو اللہ سے، چونکہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم سنایا اور جن جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ یعنی اللہ کا جو حکم تھا اس کو کس طریقے سے لاگو کیا گیا وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جن کو قتل کیا جانا تھا وہ تو بیٹھے رہے، اور جن کو قتل کرنے کا حکم تھا، یعنی جو انسٹرکشن کو اپلائی کرنا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر ان کو قتل کر دیا جنہوں نے شرک کیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی ماحول میں اندھیرا کر دیا گیا۔ جب وہ ہٹا اور انہیں روک دیا گیا تو شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی شرک کتنے لوگوں نے کیا؟ ایک کثیر تعداد 70,000 بن اسرائیلیز نے یہ گناہ کیا تھا اور اللہ نے ان کے قتل کا حکم دیا اور اتنے سارے لوگ قتل ہوئے، تب کہیں جا کر ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا، یعنی بہت ہی اسٹرکٹ انسٹرکشن تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور اپنوں اور غیروں کو ایک ساتھ تحقیق کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں، چونکہ گناہ بہت انٹینسیفائڈ تھا، ان لوگوں نے اس بات پر رضا ظاہر کی کہ اللہ کا حکم لاگو کریں گے، اللہ کے قانون کے مطابق اپنے ہی لوگوں کو قتل کریں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا اب بس کرو، مقتول کو شہید کا اجر دیا، یعنی اللہ کے حکم سے مقتول شہید کہلایا۔ قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا، یعنی قاتل جو ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار ہے ان کو اللہ نے جہاد کا ثواب دیا، اور جو مقتول ہے یعنی جو قتل ہوئے ان کو اللہ نے شہید کا مقام دیا۔ آج کل کا جو ماحول ہے اس پر یہاں پر روشنی ڈالی گئی۔ مذہب کہہ کر خدا کو بھول جانا، گوسالہ جیسے جانور کی پوجا کرنا ایمان کی موت ہے۔ یعنی
ہمارے قوم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر، ریلیجن کے نام پر اصل خدا کو تو بھول جاتے ہیں، واحد خدا کو تو بھول جاتے ہیں اور گائے کی، بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان کی موت ہے، یہ بیلیف نہیں بلکہ یہ ڈس بیلیف ہے۔ اس لیے اس کی سزا بھی کیا مقرر ہوئی؟ قتل۔ اللہ کے یہاں ایسا گناہ کرنے والے کو قتل کی سزا ہے، خاص طور پہ جب مومن بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو مرتد کہلاتا ہے۔ آپ اپنے پر غور کرو، زرپرست آپ ہو، یعنی عام انسانوں سے مخاطب ہیں ہم یہاں پر، آپ اپنے پر غور کرو، زرپرست آپ ہو، کفار پرست آپ ہو۔ اب تو بعض مسلمان گوسالہ پرستوں کے پرستاروں کے پرستار ہو گئے ہیں۔ انہیں آج کل ہماری سوسائٹی کا ماحول یہ ہے کہ مسلمان لوگ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، گوسالہ پرستوں کے بھی پرستار مسلمان ہو جا رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں مسلمانوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اب آپ خود سوچو کہ اس کی سزا کیا ہوگی، وہی قتل، ظاہر سی بات ہے۔ اسی لیے توبہ کرو، یعنی جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے اس چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، آپ کی توبہ کے لیے قتل شرط نہیں۔ اپنی غفلتوں پر نادم ہو، برے کاموں کو فوراً چھوڑ دو، آئندہ کے لیے عزم بالعزم رکھو کہ کبھی اپنے مالک کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو گے۔ یعنی روزمرہ کے معاملات میں ہم کو چاہیے کہ ہمارا سر اللہ کے آگے جھکے، بندگی صرف اللہ کی ہو، اللہ کے احکامات کی ہو، نہ کہ ان لوگوں کی بندگی کریں، نہ کہ ان لوگوں کو فالو کریں جو بچڑے کی پرستش کرتے ہیں ہمارے سماج میں۔ دے شوڈ ناٹ بی our امامس، یعنی وہ ان لوگوں کو ہم اپنا امام نہ بنائیں، ان کو ہم فالو نہ کریں۔ صحیح راستے پر رہیں اور عزم کے ساتھ رہیں، اور ہمارے مالک کے احکامات کی خلاف ورزی ہم سے نہ ہو۔ امر کی پابندی کریں گے، یہ فیصلہ کریں، اور نواہی سے پرہیز کریں گے، یعنی اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہم کو چاہیے کہ ہم کریں، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ اس گناہ سے، ان غلط کاموں سے روکے رہیں۔ پھر وہی آپ ہو اور آپ کا خدا، یعنی جب ہم اپنے رب کے احکامات کے مطابق اپنے وجود کو ڈھال لیں گے تب پھر ہم اور ہمارا رب رہ جاتا ہے، اور پھر ہمارے بیچ میں کوئی اور نہیں۔ پھر وہی اگلی عزت ہے، پھر وہی لطف و عنایت ہے۔ ہم اگر ایسے مقام پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالی ہم کو عزت بھی دے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور ہم کو اپنے نعمتوں سے، اپنی مہربانیوں سے، اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اہم نکات یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس یہ لیسن کے: حکم خداوندی کی تعمیل میں رشتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو لاگو کرنا ہے ہم پر، ہمارے ماحول پر، چاہے وہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی ان میں کیوں نہ ہو۔ حدود الہی کے اجراء اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں انسانیت کی بھلائی مضمر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو لمٹس مقرر کیے ہیں ان کو اگر کوئی توڑتا ہے تو ایسے مجرم کو سزا دینا ضروری ہے تاکہ سوسائٹی برائی سے محفوظ رہ سکے، تاکہ انسانیت بھلائی کے راستے پر جا سکے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کیا اور آسان بھی کیا، یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہم کو جو دین دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ مکمل بھی ہے اور آسان بھی ہے، اور ہم پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں ان میں یہ اہم ترین نعمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔